بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین مکرم، کہ دنیا میں جو منصوبے اور جو پلاننگیں بن رہی ہیں وہ سب کی سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنائی جا رہی ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو اشارہ فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور سب لوگ مل کر کے تم کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوششیں کریں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو اس وقت کافی تعداد میں تھے اور دبدبے اور قوت اور باروب تھے، ان لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ، کیا اس وقت ہم لوگ کمزور ہوں گے جو دنیا کی ساری قومیں مل کر کے ہم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور ختم کرنے کی کوششیں کریں گے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس دن تم لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، بہت کثیر تعداد میں ہوگے۔ اب تو ہمارے پاس کئی ہمارے اسلامی ممالک بھی ہیں اور بہت لمبی اچھی خاصی تعداد میں ہم لوگ ہیں دنیا میں۔ صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات نہ آنے والی تھی کہ یا نبی اللہ، اب ہم جب چند لوگ ہیں، اس وقت تو ہمارے اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، تو کیا اس وقت ہم لوگ کم لوگ ہو جائیں گے تو ہم کو لوگ ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ فرمایا، نہیں، تم لوگ اس دن زیادہ ہوگے، تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جیسے سیلاب آتا ہے اور سیلاب میں پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ اور تنکے بہہ پڑتے ہیں، پورے پانی کو بند کر لیتے ہیں، بہت تعداد میں کرکٹ اور کوڑا اور تنکے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ پانی کا بہاؤ جدھر چل پڑتا ہے اس کوڑے کرکٹ کو تنکوں کو لے کے بہا کے چلا جاتا ہے، یہ تمہاری حیثیت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا نبی اللہ، تو آخر یہ وجہ یہ کیوں ہوگی ہمارے اندر، یہ حیثیت ہماری کیوں ہوگی کہ ہم کوڑے کرکٹ کے برابر اور تنکے کے برابر سمجھے جائیں گے؟ ہماری یہ حیثیت کیوں ہو جائے گی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وجہوں سے، فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، موت سے ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، جس سے آج ہم بزدلی کا شکار ہیں۔ فرمایا ان دو وجہوں سے، ان دو باتوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر روب ہے اور جو تمہارا دشمنوں پر خوف مسلط رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا روب ختم فرما دیں گے اور دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر کے تمہارے دلوں میں ان کا خوف پیدا کر دیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ ہم جب دنیا کی محبت میں پڑے ہوں گے اور موت سے ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، اور دنیا کی محبت، کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس آ جائے اور کیسے بھی آ جائے، حلال طریقے سے آئے تو ٹھیک، نہ آئے حرام طریقے سے آئے تو آئے، جیسے بھی دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، معمولی چیزوں کے لیے ہم لڑیں گے اور بے ایمانی کریں گے اور سود بیاج پر ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے مال و دولت،
یعنی حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر ہم مال جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور حرام و حلال کا فرق کیے بغیر مال کمانے کی کوشش کریں گے، اور جیسے بھی ہو سکے دنیا ہمارے پاس آ جائے اور ہم مرنے سے بہت ڈریں گے، باہر نہیں نکلیں گے، بہت گھبرائیں گے، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ جیسے ہم میں سے اگر کوئی شکنجہ کس دے، کوئی سختی کرے، تو ہم میں سے کفر پر مرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج یہی حال ہمارا ہے، اس لیے دنیا کی قومیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں، اور یہ حدیث اس وقت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی پورے طریقے سے یہ صادق آ رہی ہے، فٹ آ رہی ہے آج کے حالات پر، کہ اس وقت دنیا میں یہی پلاننگ اور یہی منصوبے اور یہی ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ہوش میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری وہی پرانی عادتیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے اندر سے اپنے عیب اور اپنی برائیاں، اپنی کمیاں دور کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہیں۔ آج ہر معاملے میں ہم پچھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم مسلمانوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نوکری نہیں ملنے والی۔ ارے اگر نہیں نوکری ملے گی تو پیارے آقا نے فرمایا نوکری سے اچھی تمہاری تجارت ہے، اللہ نے برکت رکھی اس میں۔ فرمایا نیک تاجر، ایماندار تاجر، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والے لوگ کل میدان محشر میں نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ ہم مسلمان ٹھیک ہے، ہم تعداد میں کم ہیں، ہم پردھان منتری اور مکھ منتری اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے، نہیں بن سکتے، لیکن ہم پڑھ لکھ کر کے ایجوکیشن حاصل کر کے ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کے جب تک سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے اس سے زیادہ ہماری ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آج حالات آپ دور نہ جا کر اپنے علاقے، اپنے گھروں کے حالات دیکھ لیں۔ کچھ تو کمیاں ہمارے اپنوں کی جو ہمارے اپنے بیچ میں جو منافقت لے کر کے دلوں میں پل رہے ہیں، جو اپنے بھائی کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم میں مصلحین سے زیادہ مخبرین کی تعداد ہو۔ ہم میں سے 100 میں سے ہر 70-80% ہر نوجوان لڑکا یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا تعلق ان سے ہو اور ہم اپنے علاقے کی، اپنے گھر کی مخبری کر کے سرخرو بن جائیں ان کی نگاہوں میں۔ جس قوم کے اندر نیک لوگوں سے اور مبلغین سے زیادہ مخبرین ہوں گے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور یہ لوگ صرف اپنا نقصان، ہمارا نقصان نہیں کر رہے، اپنی قوم کا نقصان کر رہے، پوری برادری کا نقصان کر رہے۔ آنے والا وقت ایسا آنے والا ہے، جیسے کسی نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں یہی حالات اور یہی منظر ہمارے سامنے اب گھوم رہا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک شخص اس بات کا اندازہ کر رہا ہے کہ ہم پر زبردستی کے مقدمے تھوپ دیے جاتے، ہم پر زبردستی ظلم کیا جاتا ہے۔ جب جو چاہے ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے، ہم میں سے نہ کوئی آواز بلند کر سکتا، نہ کوئی اس کے لیے لڑ سکتا، نہ کوئی اس کے لیے کہہ سکتا۔ کیوں؟ ہمارے اپنے اندر دشمن پلے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم نقصان اور گھاٹا اور خسارہ اٹھا رہے ہیں اور قدم قدم پر شرمندہ اور رسوا اور بے عزت ہو رہے ہیں۔ اور ہم جو تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، اللہ نے ساری صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ سوچنے کی بھی ضرورت محسوس کوئی نہیں کر رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی لڑکا IAS IPS کی تیاری کرتا، کوئی پڑھ لکھ کر کے آگے نکلتا۔ ہم اپنے بچوں کو ہائی اسکول انٹر کرا لینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر لیا اور ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہو گئے، ہمارے بچے پڑھے لکھے ہو گئے۔ نہیں، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ ہم میں سے ہمارے نوجوانوں نے ترقی بھی کی ہے، تعلیم کے میدان میں کچھ آگے بڑھے بھی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ BOMS کر لیا اور ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لی، بہت اچھا کیا آپ نے، مبارکباد کے لائق ہے آپ۔ لیکن اس طرح کی 2-4 ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے کام میں لگ گئے ہیں۔ آپ آگے بڑھیے، نوجوانوں کی رہنمائی کیجیے، اور جو بچے اس وقت ہائی اسکول انٹر میں پڑھ رہے ہیں ان کی رہنمائی کریے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کی گاؤں اور آپ کے علاقے میں کوئی ایک بھی IAS افسر ہوتا، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوتا، تو یہ درگت آپ سب کی نہ بنتی، ہماری نہ بنتی۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے بھی کہوں گا کہ تم ذرا سا 4 کتابیں پڑھ لے کر کے ہائی اسکول انٹر کر لینے کے بعد اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہ سمجھو۔ تم جب تک ایسی تعلیم حاصل کر کے سسٹم کے ذمہ دار نہیں بنو گے، جب تک سسٹم میں آپ داخل نہیں ہوں گے، آپ کی قوم کو کوئی تباہی اور بربادی سے روک نہیں سکتا ہے۔ آپ جب سسٹم کا حصہ ہوں گے تو آپ کی آواز مضبوط ہوگی اور آپ کی آواز سنی جائے گی، آپ کی صدا کو صدا بسیرا نہیں ہوگی۔ آپ جو آواز لگائیں گے تو 10 20 50 لوگ سنیں گے اور پھر آپ کی آواز پورے علاقے میں گھومے گی اور اس کا اثر پوری قوم کے لیے ہوگا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایسے مسلم وکیل بھی ہوں جو ہمارے نوجوانوں کو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی وکالت کریں، ان کے لیے کورٹ میں کھڑے ہو کر کے لڑیں۔ اور ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کچھ ججز بھی ہوں مسلمان جو حق اور انصاف والی بات کریں، جو مسلم اور غیر مسلم سب کو انصاف دلائیں، سب کے لیے یکساں فیصلہ کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں۔ اگر نہ بڑھیں گے اپنی دولت کو اپنے بچوں پر یوں ہی خرچ کرتے رہیں، سونے کی نوالی ان کو کھلاتے رہیں، بڑی بڑے اچھے مہنگے موبائل خرید کے دیکھتے رہیں، ان کے لیے مہنگی مہنگی گاڑیاں اور کار خرید کر دیتے رہیں اور ہم نے ان کو تعلیم نہ دلائی تو آنے والا وقت اس سے زیادہ برا اور خطرناک آنے والا ہے۔ میں ڈرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حالات ہے آپ ہم سے زیادہ ان حالات کو سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، اس لیے ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے وقت کی قیمت کو پہچانو اور تم اپنی تعلیم اس میدان میں لاؤ اور اس طریقے سے تعلیم حاصل کرو کہ تم کو آگے بڑھ کے قوم و ملت کے لیے اور ملک کی خدمت کے لیے، بھارت کو بچانے کے لیے اور بھارت میں انصاف کی فضا اور امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے تمہیں ایجوکیشن لینا ہوگا اور سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا۔ پھر انشاءاللہ تمہاری قوم کو ترقی کرنے سے اور بھارت کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔